بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق گاؤں حویلی چیتوالی سے ہے۔ یہ گاؤں ضلع لاہور کی تحصیل ماڈل ٹاؤن میں واقع ہے۔ میرے گاؤں میں تقریباً صبح 8 سے 9 بجے 11 تاریخ کو 11/9/2023 کو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمراہ تقریباً 200 سے 250 کے قریب پولیس نفری کے ساتھ گاؤں میں دھاوا بول دیا، جس میں ہمارے 15 سے 20 گھروں کو انہوں نے ڈیمالش کر دیا، گرا دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے گاؤں والے لوگوں نے LDA کی گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کر کے گھر بنایا ہوا ہے، جو سراسر غلط تھا۔ ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں، ہمارے رجسٹر انتقال پہ وہ جینون تھا، اس پہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی ہم نے گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا ہوا تھا۔ آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی نہیں کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد گاؤں نے جب اس کے رجسٹرس میں جب اس کے عام سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ گھروں کو کیوں گرا رہے ہیں، ہماری ساری زندگی کی جمع پوچھی، آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے سیاسی ظلم کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ہماری جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کو ہم نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ دکھائے۔ ساتھ گورنمنٹ کے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ہمیں اس طرح کے تھریٹ کرتے رہتے گاہے بغیر، ہم نے ہائی کورٹ سے اس کے خلاف اسٹے آرڈر بھی لیا ہوا تھا کہ ہمیں ہمارے گھروں کو، ہمارے مکانوں کو اس طرح ناجائز طور پہ ڈیمولش نہ کیا جائے، اس کو نہ گرایا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کی، جہاں پہ یہ نہیں رکے، اگلے دن ہمارے اوپر انہوں نے پورے گاؤں کے اوپر 7-8 لیے دہشت گردی کا پرچہ کر دیا، جس میں 100 سے 120 افراد کو نامعلوم کر دیا، 7 لوگوں کو انہوں نے نامزد کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے گاؤں میں ریڈ رات کو، جس طرح گاؤں کے انٹری پوائنٹ پہ پولیس کھڑی کر دے، ایگزٹ کر دے، دائیں بائیں، جس طرح کرفیو کا ماحول پیدا کر دیا۔ جو انسان مسجد سے نکل رہا اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیا، جو مدرسے سے پڑھ کے نکل رہا اس کو اندر ڈال دیا، جو راستے میں مل رہا ہے اس کو انہوں نے پکڑ کے اس کو حوالات میں دے گئے۔ ہماری انہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، مدرسوں کو ویران کر دیا، اس طرح کا دہشت کا ماحول پیدا کر دیا کہ مطلب ہم مظلوم ہو کے انہوں نے ہمیں ظالم شو کروا دیا۔ اپنے اثر رسوخ استعمال کرے، اپنے ریسورسز مشینری نے، اسٹیٹ نے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا کہ جس طرح ہم ظالم ہیں، ہم نے گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ ہم مظلوم ہو کے انہوں نے ہمیں ظالم شو کرایا۔ اور ہمارے اوپر ہی جو پرچہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین پہ اور پولیس والوں پہ ہونا چاہیے، وہ دہشت گردی کے دفعات ہمارے اوپر لگا کے ہمیں انہوں نے ہمارے اوپر پرچہ کرا دیا، جس کا ہم قانونی ہم نے اس کی پری ریسٹ بیل کروا لیے، ساتھ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ابھی بھی ان کا ظلم نہیں رک رہا، ابھی بھی ہر دن آتے ہیں پورے جو ہماری جو ڈویژن ہے ماڈل ٹاؤن، اس کے سارے SHO اس کے ساتھ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ 200 سے 150 لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے، تالے توڑ دیے، تالے توڑ کے اندر سے کوئی جو ان کو چیز مل رہی ہے وہ لے کے وہ چلے جاتے ہیں، کوئی زیور بھی لے گئے، جو بھی ان کو چیز مل رہی ہے اس کو لے کے وہ چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ٹیرر اس طرح کا پہلے 3 سے 4 دن اس طرح کے ریڈ کر کے اس طرح کا ٹیرر پیدا کیا کہ کوئی بھی گاؤں میں نہیں رکی، کیونکہ جن کو پکڑنا چاہا وہاں پہ کچھ تھے، وہ نہیں تھے، انہوں نے اس کو پکڑ کے اریسٹ کر لیا۔ حالانکہ اس وقوع کو آج 15 دن گزر چکے ہیں۔ 15 دن گزرنے کے بعد ان کو گورنمنٹ کے پاس سارے ریسورسز وسائل موجود ہیں، ان کو جو اس میں اگر کسی نے کوئی وہاں پہ رجسٹر کو بدتمیزی کی ہے، پولیس والوں کے ساتھ اگر وہ کلیم کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ موجود ہیں، ان کو یہ جو بھی ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس میڈیا کی اس تبسم سے میں یہ کلیئر کر دوں کہ آخر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA کو ایسا کیا یہاں پہ پرسنل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پورے لاہور کو چھوڑ کے ہمارے گاؤں کے پیچھے پڑ کے یہیں پہ مکانوں کو گرا رہے ہیں، یہیں پہ انہوں نے دہشت گردی کے دفعے لگا کے لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ان کا انٹرسٹ یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے LDA سٹی کے نام سے یہاں پہ ایک اسکیم اپنی یہاں پہ بنا رہے ہیں، جس میں انہوں نے تقریباً 4 سے 5 اور بھی مزید گاؤں کے رقبے کو انہوں نے ایکوائر کرنے کی یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم اس کو زبردستی خرید لیں گے ورنہ آپ انہیں دے دیں۔ میجورٹی لوگوں سے انہوں نے یہ رقبہ خرید لیا۔ اب جو لوگوں نے جگہ اگر تھوڑی بہت جس کے پاس بچ گئی ہے، انہوں نے اپنے فیوچر اپنے بچوں کے لیے کل کو کنال 2 کنال کو 10 پر جگہ کو بچا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو ضرورت پڑے گی۔ اب ان لوگوں کو جب ویسے نظر نہیں آیا کہ اب یہ زمیندار جگہ نہیں دے رہے، تو انہوں نے یہ والا طریقہ اپنایا کہ اس طریقے سے ہمارے اوپر وہ مطلب دہشت گردی کی دفعات لگا کے پرچے کروا کے ان کو ہم پریشرائز کرتے ہیں، ان کے بندوں کو ہم اریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان سے نیگوسیشن کر کے اس بیس کے اوپر نیگوسیشن ہوگی یا آپ ہمیں اپنی جگہ دے دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا ہماری صرف ریکویسٹ یہ ہے جتنے بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں، جس طرح چیف منسٹر صاحب ہیں، DG LDA صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب، سب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنی پرسنل انٹرسٹ کے لیے، یا تو یہ کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہو، کوئی پبلک پرپز ہو کہ یہاں پہ کوئی ہائی وے کا روڈ گزر رہا ہے، یہاں پہ کوئی ہاسپٹل بننا ہے، یہاں پہ کوئی
اس کے علاوہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی اسکول کالج کوئی بھی وٹ ایور کوئی پبلک پرپز ہے تو ہم تیار ہیں، ہم اس پہ جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں پہ پرپز تو پرائیویٹ ہے. انہوں نے ہم سے جگہ زبردستی لے کے اور لوگوں کو پرائیویٹ لوگوں کو بیچ دینی ہے. LDHCP کے نام سے آپ اس کی ویریفائی سے کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کہ اپنے اس پرسنل انٹرسٹ کے لیے کچھ لوگوں نے پورے گاؤں کو جلکمال بنایا ہوا ہے، پورے گاؤں کو انہوں نے گھر سے بے گھر کیا ہوا ہے، ہماری مسجدوں کی انہوں نے ویران کیا ہوا ہے، مدرسوں کو ویران کیا ہوا ہے. ہمارے جو گاؤں کے امام صاحب ہیں ان کا بھی FIR میں نامعلوم میں نام ڈالا ہوا ہے. بعد میں لسٹیں شو کراتے ہیں کہ یہ بھی بندے ہمیں مطلوب ہیں جو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے وہاں پہ. تو لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے اس طرح کا جو یہ ماحول ہے، جو ان کا یہ زمین ہتھیانے کے جو یہ ٹیکٹکس ہیں، جو فلیشن ٹیکٹکس ہیں، ان کو ختم کیا جائے. میں بطور وکیل جو ہمارے پاس ہم تو قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں وہ ہم لڑ رہا ہوں اپنے گاؤں کی یہاں پہ، ہم اپنی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے FIR کرائی، ہم اس کی بیل فائل کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پاس فیکٹس ہیں جو پروف ہے ہم کورٹ میں ثابت کریں گے. لیکن یہ کورٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہائی کورٹ کے انہوں نے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا کہ ہم اسے نہیں کرتے، کانٹیمپٹ ہی لگے گی نا، کوئی بات نہیں. نہ یہ سول کورٹ کو مانتے نہ ہائی کورٹ کو مانتے. اتنی مضبوط اسٹیٹ ہوگی بھائی ہم مانتے ہیں بہت مضبوط ہے، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، لیکن ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہ کی جائے. ہم بھی ہمارے بھی کچھ فنڈامنٹلس رائٹ ہیں، ہمیں انہیں بعد ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، اسی گاؤں میں آ کے بیٹھے ہیں. یہیں کے ہم مقامی ہیں. حویلی چیتوالی ہمارے گاؤں کا نام ہے. یہ کوئی نئی آبادی نہیں ہے، یہ آبادی 1947 سے پارٹیشن کے ٹائم سیدھے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہمارے آبادی پر. ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ پھر آبادی جب بڑھ رہی ہوتی ہے، گاؤں کی فیملی بڑھ رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے جو ایڈجسٹنٹ تھے وہاں پہ لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دی. گاؤں آہستہ آہستہ گاؤں بڑا ہوتا گیا. یہ کوئی نئی آبادی نہیں، گاؤں وہی پرانا گاؤں ہے، وہی آبادی ہے. سارے اپنے وراثتی یہاں پہ مالک ہیں، اور جنہوں نے اگر کوئی جگہ کسی سے دوسرے سے بھی خریدی ہے وہ بھی رجسٹر نکال پیسے دے کے جس طرح کسی اور گاؤں والے سے خریدی. تو اس میں ہمارا کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ میں کوئی کسی قسم کا کوشچن نہیں آیا کہ ہمارا کوئی فیک رجسٹری انتقال یا کوئی قبضہ کر کے. اس میں قطعاً اس طرح کی کوئی بات نہیں. اس آپ جس مرضی فارم پہ اس کو ویریفائی کرا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں افتخار نقوی بطور جرنلسٹ اور بطور صدر احساس پریس کلب کانا چیتو والی عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم اور بربریت کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب، IG پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعہ کا نوٹس لیا جائے اور آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ یہاں کے رہائشی ہیں اور ان کی جو زمین LDA نے مسمار کی ہے وہ انتقال اور رجسٹری شدہ زمین ہے اور اس کے یہ مالک ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر LDA اس کو خریدنا چاہتی ہے تو LDA کے بائی لاز ہیں، لینڈ ریونیو کے کچھ بائی لاز ہیں، قوانین ہیں، ان کے مطابق چونکہ LDA جس غنڈہ گردی کے ساتھ یہ کر رہی ہے، نہ تو ان کو BC ریٹ دے رہی ہے، نہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ریٹ دے رہی ہے، اور اپنی مرضی کا جو ہے 40 سے 45 ہزار روپے جو ریٹ دے رہی ہے. یہ جس طرح قیوم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے ایک حکم امتناعی بھی لیا ہوا ہے. یہ عدالتی قوانین کی، عدالتی حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت ہے. اور LDA اگر اس زمین کو ایکوائر کرنا چاہتی ہے تو وہ لینڈ ریونیو اور LDA بائی لاز اس کے قوانین ہیں، اس قوانین کو فالو کرتے ہوئے جو اس کا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرے اور اس کے مطابق سارا یہ معاملہ کیا جائے. تو میں ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان سے، پنجاب حکومت سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، گورنر پنجاب اور IG پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی شہری ہیں اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے پابند ہیں. جہاں ادارے آئین اور قانون کے پابند ہیں وہاں شہری بھی آئین اور قانون کے پابند ہیں. اور ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ان کے گھروں سے کوئی ایسا مواد برآمد ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی تخریب کاری کی ہے، دہشت گردی کی ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں.
یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ہم صحابی برادری ان کے شانہ بشانہ ہیں، ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور ان کے حقوق کی آواز کو اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔